نماز وطر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ 3 وطر اگر کوئی پڑھے، ویسے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ وطر حق ہے، جس کا جی چاہے 5 پڑھے، جس کا جی چاہے 3 پڑھے، جس کا جی چاہے 1 پڑھے۔ وطر کہتے ہیں عربی زبان میں تا کا عدد، جو تا کا عدد ہے نا 2 پر تقسیم نہیں ہوتے، 1 3 5 7 9 11، یہ سارے وطر ہی وطر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا 5 پڑھے، 3 پڑھے، 1 پڑھے، اس کی مرضی ہے، اس لیے اگر 1 پڑھی بس کر دے پھر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر 3 پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کے 3 طریقے، وطر پڑھنے کے 3 طریقے دنیا میں رائج ہیں۔ ایک طریقہ تو ہے جو صحیح اور بہت اعلیٰ، جس میں شک و شبہ نہیں، اور ائمہ کی اکثریت نے اس کو قبول کیا۔ حرمین شریف میں بھی آپ دیکھتے ہیں تراویح کے بعد پڑھنے وہ طریقہ ہے کہ 2 الگ پڑھے جائیں، 2 رکعتیں الگ شروع کی جائیں، تحیات، دروشی، سلام پھیریں، ختم کر دیں۔ 1 رکعت پھر اٹھ کر اکیلی پڑھیں، وہ نئی شروع کریں، اس میں پھر ثنا پڑھیں، فاتحہ سورت پڑھیں، قنوت پڑھیں، اس کو الگ پڑھیں۔ یہ شفع دو ہے نا، شفع کہتے ہیں جوڑا، 1 وطر تاک، ان کو الگ کر کے پڑھا جائے دونوں کو۔ اصلی طریقہ تو یہ پکا جس میں شک شبہ نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اکٹھے پڑھے اور درمیان میں نہ بیٹھے، جیسے میرے بچے نے کہا کہ کئی لوگ اہل حدیث حضرات ایسے ہی کرتے ہیں کہ درمیان میں نہیں بیٹھتے، دوسری رکعت پر اٹھ جاتے ہیں، تیسری پر بیٹھتے ہیں، مغرب کی طرح نہیں پڑھتے، درمیان میں تشہد نہیں پڑھتے۔ یہ طریقہ بھی رسول کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یہ حضرت عطا بن ابی رباح وغیرہ نے پڑھا، کوئی اس کا ثبوت ہی آپ سے نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے کہ مغرب کی طرح ہی پڑھتے ہیں 2 تشہد، یہ صحابہ میں سے حضرت ابن مسعود وغیرہ سے آتا، رسول اللہ سے نہیں آتا۔ اس لیے اگر آپ پوری سنت کی پیروی کریں نا، جس میں کوئی شبہ نہیں، پھر تو پکا اور قوی قول ہے کہ 2 رکعتیں الگ پڑھیں، ان کا سلام کہیں، 1 جو الگ پڑھیں۔ شفع اور فصل میں فرق کریں، حضور یہ کر کے درمیان میں باتیں کر لیتے تھے، ابن عمر کر لیتے تھے، 1 الگ پڑھی جائے، 2 الگ، سب سے قوی تو یہ ہے۔ باقی دوسرے طریقے میں ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی، آخر بڑے بڑے نیک لوگوں نے پڑھی ہے۔ جی دعائے قنوت کا پوچھا آپ نے۔ دعائے قنوت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ لوگ رکوع کے بعد بھی پڑھتے ہیں، کہ رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، مگر یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو وطر میں قنوت ہے نا، وہ صحیح سنت جو ہے اللہ کے رسول کی، کانا یقنط فی الوتر قبل رکوع، وطر میں آپ جو قنوت پڑھتے تھے وہ رکوع سے پہلے۔ اس میں صحیح بات یہی ہے کہ فاتحہ پڑھ کے، سورت پڑھ کے آپ پھر قنوت پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں۔ قنوت کے لیے سب راستے کھلے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کریں، باندھ کر کریں، لٹکا کر کریں، یہ تینوں طریقے سرف سے آئے۔ نبی علیہ السلام سے اس بارے میں کچھ ثابت نہیں ہے، ہم تک جو ریکارڈ پہنچا اس میں ذکر نہیں ہے، اس لیے سب کی گنجائش ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا لیں گے تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھا کر کرنی تھی۔ اور امام جو ہے نا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بڑے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں ہم کوفہ والوں نے قنوت تو وطر کی سیکھی ابن مسعود سے، اور طریقہ امام صاحب اپنا ہی آپ نے بنایا، وہ باندھ کر ابن مسعود سینہ کے برابر اٹھاتے تھے۔ اگر وطر ان سے سیکھا ہے تو وہ کرو جو وہ کرتے۔ اس لیے مولانا تقی عثمانی وغیرہ بھی مانتے ہیں کہ بھائی سچی بات یہی ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے، مگر اگر کوئی باندھ کر کرے، یا جیسے امام محمد کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد جیسے لٹتے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے نیچے لٹکا لو، ہے سارے طریقے جائز ہی جائز، نماز ہو جائے گی۔